السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 5 کا آیت نمبر 40 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل یعنی کہ یعقوب کے بیٹوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے یہ بنی اسرائیل، بیٹوں ہے یعنی، ٹھیک ہے۔ تو اسرائیل کے بیٹوں یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا بات کی جا رہی ہے۔ اذکرو یہاں پر پیش لگا کر پڑھا جائے گا۔ حمزۃ الوصل کا قاعدہ میں نے آپ لوگوں سے گروپ میں شیئر کیا تھا۔ حمزۃ الوصل وہ ہوتا ہے جو کہ وہ حمزہ جس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، یعنی جب آپ اس کو ملا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو پڑھا نہیں جاتا، لیکن جب الگ کر کے پڑھا جاتا ہے تو پھر وہ پڑھا جاتا ہے۔ اور حمزۃ الوصل یاد رکھیے گا، وصل کا مطلب ہوتا ہے گر جانا، یعنی کہ وصال ہو جانا، الگ ہو جانا۔ وصال ہوتا ہے نا کسی کا، الگ ہو گیا، ہم سے الگ ہو گیا، وصال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے آپ اس کو جب ملا، اور یہ ہمیشہ لفظ کے شروع میں، کوئی اس کو نہ سمجھے کہ یہ الف بھی حمزۃ الوصل ہے، نہیں، حمزۃ الوصل ہمیشہ لفظ کے شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ملا کر جب پڑھتے ہیں تو اس کو نہیں پڑھا جاتا، لیکن جب آپ اس کو اکیلا پڑھتے ہیں تو پھر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے کا قاعدہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جتنے بھی وہ الفاظ جو الف لام سے شروع ہوتے ہیں، جس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ الف لام، 3 حرکات ہیں، زبر، زیر اور پیش۔ الف لام سے شروع ہونے والے تمام کے تمام الفاظ پر ہمیشہ ہم زبر لگا کر پڑھتے ہیں۔ زبر کا قاعدہ ہم نے سیکھ لیا، صرف الف لام والے لیٹرز پر زبر لگتی ہے، اس کے علاوہ کسی پر بھی زبر نہیں لگتی، الف لام والے پر زبر لگتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پیش والا، پیش والا یعنی کہ پیش کی حرکت کو دیکھا، فرسٹ لیٹر آپ کا حمزۃ الوصل ہے، یقیناً دوسرا لیٹر آپ کا ساکن ہے، کیونکہ آپ نے اس ساکن لیٹر کو حمزۃ الوصل سے ملانا ہے۔ اب ہم اس کو کس لیٹر سے، کس حرکت کے ساتھ ملائیں، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم کیا کریں گے، زبر کا تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے زبر الف لام کے علاوہ کسی کو نہیں دینی۔ ہم دیکھیں گے سیکنڈ لیٹر آپ کا یقیناً جزم والا ہے، کیونکہ ہم نے جزم کو حمزۃ الوصل سے ملانا ہے۔ آپ اس کے اگلا لیٹر کون سا لیٹر ہوگا، کون سے نمبر پہ ہوگا اگلا لیٹر؟ جی، اگلا لیٹر کون سے نمبر پہ ہوگا؟ میم تھرڈ تھرڈ نمبر نمبر پہ۔ فرسٹ آپ کا حمزۃ الوصل ہو گیا، سیکنڈ لیٹر آپ کا ساکن ہو گیا، تھرڈ لیٹر پہ ہم آ گئے۔ تھرڈ لیٹر پہ آپ کی پیش ہے۔ پیش کا قاعدہ بہت ہی آسان ترین ہے، وہ یہ ہے کہ پیش والے پر پیش ہی لگتی ہے، جس کے تھرڈ لیٹر پہ پیش ہے اس کو پیش لگا کر ہی پڑھا جاتا ہے۔ زبر والا، الف لام والا، پیش والا، پیش والا۔ 2 حرکات ہماری نکل گئی، کون سی حرکت باقی بچی؟ جی، میم زیر زیر بچی، کون سی بچی؟ زیر بچی۔ زیر زیر والی۔ اب جتنے بھی باقی بچے ہیں ان کے اوپر زیر ہو، زبر ہو، بس 2 ہی رہتے ہیں نا، یعنی کہ زبر والا لگ گیا، پیش والا لگ گیا۔ اب باقیوں پر چاہے وہ آپ کی زیر لگی ہو، زبر لگی ہو، ان کو آپ نے زیر ہی دینی ہے۔ قاعدہ الف لام کا اور پیش کا وہ ہم نے یاد کر لیا، باقی جو بچے ان کو ہم نے کیا دینا ہے، زیر دیں گے۔ زیر دینی ہے۔ حمزۃ الوصل کا قاعدہ مشکل تھا؟ نہیں میم، یہ سب سے زیادہ آسان تھا گرامر آسان میں، تھا نا، اس میں کوئی سب سے مشکل زیادہ نہیں۔ آسان۔ الف لام والے پر زبر لگی، پیش والے پر پیش لگی، اب رہ گیا ہمارا زیر، جس کے اب ہم نے دیکھنا ہے چاہے اس کے اوپر جس کے تھرڈ لیٹر پر زبر ہو یا زیر ہو، ہم نے اس کو زیر ہی دینی ہے، چاہے زبر لگی ہو چاہے زیر لگی ہو، بس یہ ہے حمزۃ الوصل کا قاعدہ، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے پڑھتے وقت اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو پیش لگائیں گے، یہاں پر پیش ہے اس وجہ سے، اذکرو یاد کرو، نعمتیہ۔ اذکرو کون سا فعل ہے جی، جلدی سے بتائیے گا۔ فعل امر۔ فعل امر، کیسے پتہ لگا آپ کو فعل امر ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ حمزۃ الوصل ہے اور اس کا لاسٹ لیٹر بھی جزم والا ہے، فرسٹ لیٹر بھی یعنی کہ حمزۃ الوصل کے بعد آنے والا لیٹر بھی جزم والا ہے، لاسٹ لیٹر پہ بھی جزم ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے یاد کرو، نعمتی یا، یہ جو یا ہے یہ یا متکلم ہے، ٹھیک ہے۔ نعمتی یا متکلم، نعمتی نعمت، یا میری، نعمتی یا میری نعمت۔ مرکب کیا، کون سا مرکب بن رہا ہے یہ؟ مرکب اضافی۔ مرکب کیوں اضافی۔ مرکب اضافی ہے؟ کیونکہ مرکب اضافی کے اندر بتایا جاتا ہے کہ یہ پوزیسو ہے، پوزیسو ہے کہ میری نعمت،
جس کے ساتھ بھی یہ ضمائر لگی ہوں وہ آپ کا مرکب اضافی بنتا ہے. میری نعمت کو. التی وہ جو. التی وہ جو. اب التی مونس کا کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ نعمتی ہے، نعمت ہے، نعمت بھی مونس ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نعمت کی بات کر رہے ہیں اس لیے یہ بھی مونس لگا ہے. التی وہ جو. اس کا مذکر کیا ہوگا التی کا؟ مذکر پتہ کسی کو کیا ہے اس کا؟ میم جی الذی الذی ہے. آپ لوگوں کو تو سارا کچھ آتا ہے، پھر ایسے ہی کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں آتا. انعمتو، یہ جو تا کے پر پیش ہے، نون آئین اور میم تو ہو گیا روٹ ورڈ اس کا. ٹھیک ہے، یہ حمزہ کس کا آیا ہے انعمتو کے اندر؟ یہ حمزہ کس کا ہے؟ باب فعال کا ہے. باب فعال کا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا باب فعال کا الف پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے. یہ فعل ہے نا، ہمارا فعل ماضی ہے، باب فعال کا الف لگا ہوا ہے. یہ جو تا کے اوپر پیش ہے یہ ظاہر کر رہی ہے کہ اس کا معنی میں ہوگا. انعمتو معنی کیا ہو گیا؟ انعام کی میں نے. علیکم دو لفظوں کو ملا کر بنا علی اور کم. علیکم علی پر، اور کم تم، یعنی کہ تم سب پر انعام کی. وَأَوْفُوا اور پورا کرو. وَأَوْفَا اور یا روٹ ورڈ ہے. وفی یعنی کہ وفا کرنا. اوفو، اوفو جو ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور پورا کرو. آپ مجھے بتائیں یہ کون سے باب سے ہے اوفو؟ میم واؤ فا اور یا روٹ ورڈ ہے. اوفو آپ بتائیے کون سے یہ کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ حمزہ لگا ہے. بس جہاں آپ حمزہ دیکھیں جس پر حرکت ہے تو حمزہ حرکت والا صرف اور صرف ایک ہی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ باب فعال ہے. بس کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ باب فعال. باب فعال کا. وَأَوْفُوا اور پورا کرو. بِعَہْدِی، یہ جو یا ہے نا، یہ یا کون سی ہے؟ متکلم کی. بِعَہْدِی میرے عہد کو. اوفی، اب دیکھ رہے ہیں فی کے نیچے، فا کے نیچے زیر ہے، لیکن اس کے آگے یا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یا متکلم تھی. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جیسے یہاں پر یا متکلم ہے نا، یہاں پر بھی یا متکلم تھی، لیکن یہاں پر گرائی گئی ہے یا متکلم، اس لیے یہاں پر فا کے نیچے زیر آئی ہے. اوفی میں پورا کروں گا. ٹھیک ہے، اوفی میں پورا کروں گا. بِعَہْدِکُم، بِعَہْدی عہد کو، کم تمہارے، بِعَہْدِکُم تمہارے عہد کو. اس با نے، حرف جار نے بِعَہْدی کے نیچے زیر دی. بِعَہْدِکُم تمہارے عہد کو. یہ کیا ہے بِعَہْدِکُم؟ یہ سب فعل ہے. میم اسم ہے. فعل ہے. فعل نہیں ہے بیٹا، یہ جو حرف جار کیا ہے ہے یہ فعل سے پہلے نہیں آتا. حرف جی جار میم. ہمیشہ آپ کی پریپوزیشن، آپ کے انگلش میں آپ پریپوزیشن جب لگاتے ہیں تو کیا انڈر، آپ کسی انڈر یا اون یا ان جو ہے آپ کیا کسی فعل ورب سے پہلے لگاتے ہیں؟ آپ کسی کی پوزیشن کس کی شو کرتے ہیں؟ ناؤن کی شو کرتے ہیں نا. ناؤن کی. ورب کی تو پوزیشن شو نہیں کرتے. آپ ورب کو کیا کہیں گے کہ نیچے کام، نیچے مینس کیسے میں کہوں اس چیز کے بارے میں؟ ہمیشہ ہمیشہ پریپوزیشن آپ کی، آپ کا ہمیشہ آپ جگہ بتاتے ہیں کس کی؟ ناؤن کی. یعنی کہ ناؤن پہ کام ہو رہا ہے نا، پوزیشن اس کی ناؤن کی بتائی جاتی ہے. حرف جار ہمیشہ ناؤن کے ساتھ آتے ہیں، وربس کے ساتھ نہیں آتے. بِعَہْدِکُم تمہارے عہد کو. یہ کیا ہو گیا؟ مرکب اضافی، اضافت ہے کم تمہاری. وَإِيَّايَ، وَإِيَّايَ اور صرف مجھ ہی سے، یا پھر متکلم کے آگے وَإِيَّايَ اور صرف مجھ ہی سے. فَارْحَبُونِی، یہ دیکھ رہے ہیں نون کے نیچے زیر ہے. فَارْحَبُونِی، یہ نون کے نیچے زیر کس چیز کو شو کر رہی ہے بچوں؟ ویسے کیا ہونا چاہیے تھا؟ فرحبون، نہ ہونا چاہیے تھا فرحبون. نہ ہوتا نا ہمیشہ اینڈ پر زبر ہوتی ہے. یہاں پر زیر بتا رہی ہے، یہاں پہ یا متکلم ہے لیکن یہ لکھنے کا انداز ہے. یہاں سے یا متکلم حذف ہوئی ہوئی ہے، یعنی کہ غائب کی ہوئی ہے، چھپا دی ہے. تو یہاں پر بھی فرحبونی کا معنی ہوگا پس ڈرو نی مجھ سے. اس کا روٹ ورڈ را، ہا اور با ہے. اب یہاں پر کوئی اس کو باب فعال نہ سمجھے، کیونکہ یہ جو الف ہے نا اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، اس لیے یہ باب فعال نہیں ہے. ٹھیک ہے، فرحبونی پس ڈرو مجھ سے. وآمنو اور ایمان لاؤ. بما اس پر جو انزلتو. اب مجھے کوئی بتائے گا یہ کس باب سے جی انزلتو؟ جی جی باب فعال. باب فعال. باب فعال. حمزہ قطعی، سوری میں، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے اس بات کو. الف لگا ہوا ہے، اس کے اوپر زبر ہے، حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور تا کے اوپر پیش کیا ظاہر کر رہی ہے؟ کیا ہے اس کا معنی؟ کیا ہوگا؟
मैं میں، تاکہ وہ زبر ہوتی تو کیا معنی ہوتا؟ तू تم، مرد یا عورت؟ مرد. اور اگر زیر ہوتی تو کیا شو ہوتا؟ مؤنث. مؤنث. ماشاء اللہ، الحمد للہ، آپ لوگوں نے تو ابھی وربس پڑھی ہی نہیں ہے. نازل کی تو میں نے، مصدقن، مصدقن یعنی تصدیق کرنے والا، میم لگا ہے تو یہ کام کرنے والا ہے. کام کرنے والا کون ہے؟ مصدقن. یہ اسم الفاعل ہے. مصدقن تصدیق کرنے والا. اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ صاد، دال اور قاف. میم جو ہے یہ لگا ہے اس کو کیا بنانے کے لیے؟ اس کو اسم الفاعل بنانے کے لیے. تصدیق کرنے والا، اس کے اندر ورڈ موجود ہے، صاد دال قاف، تصدیق کرنے والا. لما، اس کو جو، معاکم، مع ساتھ ہے، کم تمہارے، ولا اور نہ، تکونو تم ہو جاؤ. اب مجھے یہ بتائیے کہ لا کون سا والا ہے؟ نہیں ہے یا لا نفی ہے یہ والا؟ لا یہ تکون. لائے نفی ہے. جی، نہیں نہیں، لائے نہیں ہے، لائے نہیں ہے. لائے نہیں ہے. لائے لائن نہیں ہے بیٹا، اس کے آگے سے نون گرا ہوا ہے. دیکھیے تکون، یہ تکون ہے یعنی کہ مضارع ہے، آگے سے نون غائب ہے، تو یہ لائن نہیں ہے. لائن نہیں کا آگے سے نون گر جاتا ہے. اولا، سب سے پہلا، کافرن، کافر، سب سے پہلا انکار کرنے والا، بھی اس کا، ولا اور نہ، تشترو، تشترو. مجھے بتائیے گا بچوں کہ لا تشترو یہ کون سا لا ہے؟ نفی ہے یا نہیں ہے؟ لا نہیں. کیسے لائے پتہ لگا نہیں آپ ہے. کو؟ کیونکہ یہ فعل واو مضارع ہے. ہے، نون آگے سے گر گیا. لا تشترو، اور نہ تم لو. یعنی کہ یہ جو تشترو کا لفظ ہے، یہ بیسکلی تجارت میں آتا ہے. تجارت میں ہم کبھی خریدتے ہیں کبھی بیچتے ہیں، دونوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ولا تشترو، اور نہ تم لو، بھی آیاتی. اب مجھے بتائیے گا یہ جو یا آگے آئی ہے یہ کیوں ہے؟ اس کا معنی کیا ہوگا؟ بھی آیاتی. اس کا معنی میری ہے متکلم ہے. میری آیات. یہ یا کون میری سی جائیں متکلم؟ ہاں جی. بھی آیاتی، میری آیات کے بدلے، ثمنن قیمت، قلیلن تھوڑی، تھوڑی قلیل، یا کا معنی کیا ہو گیا؟ میں میری، متکلم ہے. یا اور صرف مجھ ہی سے، فتقونی، فتقونی. اس کو کون بتائے گا؟ کوئی ایسا بچہ جس کو گرامر نہیں آتی؟ جی فریحہ ویس، چلے سے مائک میوٹ کیجیے گا. فتقونی. جی رخسانہ سالق، پلیز کوئی آ جائے. روحی آپ آ جائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پھر جی مجھ ہی سے کرو. فتقونی، میں کی میں کی، یعنی کہ اس کے آگے سے کیا چیز غائب ہے؟ میم یا یا متکلم. کیا ہے؟ متکلم غائب ہے. فتقونی، پس ڈرو مجھ سے. ٹھیک ہے. تقوی اختیار کرو یعنی کہ ڈرو مجھ سے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ ڈرنا. ولا اور نہ، تلبسو، لام با اور سینس کا روٹ ورڈ ہے. تلبسو. مجھے بتائیے گا یہ لا کون سا ہے؟ نہیں ہے یا نفی ہے؟ لائے نہیں ہے. نہیں ہے. شاباش. اور نہ تم ملاؤ. ٹھیک ہے. اگر یہ لائے نفی ہوتا تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا؟ اور نہیں ملاتے. نہیں ملاتے. اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے لائے نہیں ہے. ولا تلبسو، اور نہ تم ملاؤ. دیکھیے گرامر کو سیکھنا کتنا ضروری ہے. آپ اس کا صحیح ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. الحق، حق کو، بالباطل، ساتھ باطل کے. وتکتمو، کاف تا اور میم روٹ ورڈ ہے. وتکتمو، اور نہ تم ملاؤ. یعنی کہ یہاں پہ جو نہ ہے نا، نہ کا معنی کہاں سے آیا ہے؟ مجھے بتائیں گے یہاں سے نون کیوں گرا ہے؟ کون بتائے گا؟ تک تمو کے آگے سے نون کیوں گرا؟ یہ تو فعل مضارع ہے، نون کیوں گرا ہے؟ جی، تک تمو کے آگے سے نون کیوں گرا ہے؟ میم یہ میڈم پیچھے ریلیٹ ہو رہا ہے تلبسو سے. ولا جی ہاں، تلبسو. وا لگا ہے نا. وا کا مطلب کیا ہے؟ یہ جی پیچھے کے انٹر لنک ہے. پیچھے اس کا ریلیٹ ہو. لنک کس کے جی ساتھ ہے؟ لا، اس لائے نہیں کے ساتھ. اس جی وجہ سے بچوں اس کے آگے سے نون گرا ہے. یہ ہے فعل مضارع ہی، لیکن نون گرا کیوں ہے؟ یہ پچھلے لائے نہیں کو جوائن کر رہا ہے. وہ تک تمو، او تم، نہ، اور نہ تم چھپاؤ. یعنی کہ معنی اس کا کہاں ہے؟ یہ پیچھے والا نہ آ رہا ہے. الحق، حق، وانتم، اور حالانکہ تم، تعلمون، تم جانتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا جی، مجھے اب آپ مجھے یہ بتائیے گا انتم کا واحد کیا ہوتا ہے؟ جی، انتا. انتا. انت. انتا کا تسنیہ کیا ہوتا ہے؟
अंति अंतुमा अंतुमा अंति मोनस है। अंतुमा अंतुमा अंतुमा, मैंने कहा था अंतुमा अलिफ लगा देंगे बस। अंतुमा, उसका जमा क्या बन गया? अंतुम अंतुम अंतुम। अंतुम अंता अंतुमा अंतुम, अंता अंतुमा तुम अंतुम, अंता अंतुमा अंतुम। क्या हुआ बताइएगा? अंत अंत अंतुमा अंतुम अंतुमा अंता अंतुमा अंतुम फिर बोल, कोई और भी बताइए जी, जल्दी से, शाबाश, जल्दी जल्दी आइएगा। अंता अंता अंतुमा अंतुम। अंतुमा अंतुम। अंता अंतुमा अंतुम शाबाश, जल्दी 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 आइएगा, शाबाश। फिर खामोश हो अंत जाते हैं। अंतुमा अंतुम शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह। अंतुम तुम, और तुम तालमून, तुम इल्म रखते हो। अब देखिए, यानी कि ये बहुत ज्यादा ताकीद के लिए, हालांकि तालमून के अंदर भी तुम का मानी मौजूद था, लेकिन ये बहुत ताकीद दी जा रही है कि तुम, हालांकि तुम जानते हो, तुम इल्म रखते हो। वाकीमू, और कायम करो। अब आप मुझे ये बताइएगा, अकीमू और कायम करने का हुक्म दिया जा रहा है। अकीमू को मुझे बताएगा ये कौन से बाब से है? अकीमू, काफ वाव और मीम इसका रूट वर्ड है, ये कौन से बाब से है बच्चों? बाबे 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 इफाल फाल से। क्यों? अलिफ लगा है, उस पर जबर है। वाकीमू, और कायम करो। अस्सलाता, नमाज। किसको कायम करो? नमाज को। अस्सलाता, नमाज। व आतु ज़काता, ये अकीमू क्या है? यहाँ पर ये क्या है? ये आपका फेल है। और कायम करो नमाज को। आतु ज़काता, और अदा करो। आतुम का, आतु जो है इसका रूट वर्ड आते ही है, हमजा ता और या। आतु ज़काता, और अदा करो ज़कात। वरकाऊ, वरकाऊ, और रकू करो। क्या करो? रकू करो। रा, काफ और बात आइन रूट वर्ड है। वरकाऊ, और रकू करो। मा राकिईन, और इसका रूट वर्ड क्या होगा? जल्दी से बताइए, कौन सा बच्चा बताएगा? राकिईन। रॉ काफ आइन ही होगा। रॉ काफ आइन ही राग होगा। ठीक है जी। इसका रूट वर्ड रॉ काफ और आइन ही होगा। ये क्या बन रहा है? और वाकईन, इसम है या फेल है? वो बताए जिसको ग्रामर नहीं आती। समय और जमा का सीगा है। इस समय इसम है, जमा का सीगा है। इसम हमेशा या तो फिर फाइल होता है या मफूल होता है। ये आप मुझे बताइएगा, ये फाइल है या मफूल है? इस्मुल फाइल फाइल। फाइल है। इसमुल फाइल है। क्यों है फाइल है इसमुल फाइल? क्योंकि हमने इसको ये बनाया है। खुद बनाया। इसको हमने बनाया है। ठीक है। अगर ये फाइल होता तो क्या होता? इसको हमें क्या पहचान होती इसकी? फाइल होता, अगर इसमें फाइल ना होता तो इसकी क्या पहचान होती बच्चों? अगर तो ये मुजारे होता तो कोई पीछे मुजारे की मुजारे नहीं, नहीं अलामत नहीं नहीं होती। नहीं 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 नहीं, मुजारे नहीं, मैं फाइल की बात कर रही हूँ। फाइल, इसमुल फाइल तो इसम होता है बेटा। आप उसको, फाइल को वर्ब के साथ ना वो करें, करेक्ट करें। आपका हमेशा इंग्लिश में क्या सब्जेक्ट जो होता है वो कौन होता है आपका? नाउन होता है ना। नाउन काम कर रहा होता है ना, तो वर्क डूअर कौन होता है काम करने वाला? वर्ब तो नहीं होगी ना, वो तो नाउन ही होगा। तो इसमुल फाइल जो होता है वो इसम होता है, वर्ब नहीं होती। अगर आपका वो इसम, अगर आपका वो ये ना फाइल होता तो उसके ऊपर पेश होती। ये इसमुल फाइल है, हमने इसको बनाया है। ठीक है। मार राकिईन, बेसिकली ये बना है। ये मा जो है ये मुजाफ और मुजाफ इलैहि है, ये मुरक्कब इजाफी बना है, इसलिए ये जेर की जमा है। जेर की, क्योंकि मुजाफ इलैहि हमेशा जेर की हालत में होता है। आपको हमने देखा ना जितना भी, वो हमेशा जेर की हालत में। मैंने आपसे कहा था कि हमेशा जेर में तब जाता है जब वो मुजाफ इलैहि बनता है, या तो फिर इसके पीछे हर्फ जार होता है या फिर मुजाफ इलैहि होता है। तो यहाँ पर ये जेर की जमा है, क्योंकि मा राकीन, हमेशा मा जिसके साथ भी लगता है वो आगे वाले को, इसम को हमेशा मुजाफ इलैहि ही बनाता है। वो इसका मतलब है ये मुरक्कब इजाफी ही बनता है, क्योंकि हम जानते हैं जबर और जेर दोनों की जमा एक ही होती है। तो इसका मतलब है ये जेर की जमा है, ये मुरक्कब इजाफी है। क्या है बच्चों? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। आता मुरूना, ये आ कौन सा है? कौन मुझे बताएगा? ये जो बच्चा बता गया ना, जिसको ग्रामर नहीं आती, प्लीज वो बताए। कौन सा बच्चा मुझे ये बताएगा? अता मुरूना। बाबे अफाल से इस्तफहामी है। एक मिनट है जाए, बाब फाल कौन बोला था? जी मैंने बोला था, मैं इसको मैं बाब बोला फाल था। होता तो इसके नेक्स्ट लेटर पर क्या होती? जज्म होता। जजम जजम होता। होती। मैंने आपसे कहा था जो हमजा इस्तिफामिया होता है वो अकेला ही होता है, उसके नेक्स्ट लेटर पर जजम कभी भी नहीं आएगी। अब आप इसको ये ना समझिएगा कि ये यहाँ पर क्यों नहीं है अकीम, ये अलग बात है। ठीक है। आता मुरूना, क्योंकि ये वाला जो है ये दूसरे, ये फेल मुजारे नहीं है, यहाँ पर फेल
فعل کیا ہے؟ فعل مضارع آگے پورا موجود ہے، تأمرونا، یہ استفہامیہ ہے، اتأمرونا، اتأمرونا، امر اس کے اندر لفظ موجود ہے، حمزہ میم اور را، واو نون جمع کے لیے آ گیا، تا مضارع کی علامت ہے، اتأمرونا کیا تم حکم دیتے ہو، الناسا لوگوں کو، الناسا کیا ہے؟ فاعل ہے مفعول ہے؟ جب زبر آ جائے اسم پر تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول. مفعول. مفعول ہوتا ہے. اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، نون سین اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، بالبری، نیکی کا، با حرف جار ہے، اس کے نیچے را کے نیچے زیر آ گئی، بالبری، با را، را روٹ ورڈ ہے، با را را، یہ تشدید اس لیے آئی ہے کیونکہ دو را ہیں، وتنسونا، اور تم بھول جاتے ہو. اب آپ کو میں ایک بڑی اہم بات بتانے لگی ہوں. روٹ ورڈ نون ناس کا بھی، الناس کا بھی نون سین یا ہے، تنسونا کا بھی روٹ ورڈ وہی ہے، نون سین یا، یعنی بھول جانا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا بھول جانے والا. آدم علیہ السلام بھی بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، بھول گئے. ان کی بیوی بھی بھول گئی. انسان کی عادت ہے بھول جانا. تنسونا، اگر انسان بھولنے پر نہ قادر ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ عادت نہ دیتے بھولنے کی، تو انسان پاگل ہو کے خود کو ہی مار دیتا. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے بھولنا. لیکن خیر کی باتوں کو بھول جانا، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جانا بھول جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گناہ بڑھ گئے، اس لیے ہم بھول گئے. تنسونا، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، کم اپنے، انفسا نون فی نفاسین، اپنے ہی نفسوں کو. انفسا کے یہ کون سے باب سے انفسکم؟ الف یہ لگا باب ہے، فعال سے باب ہے. فعال، اپنے نفسوں کو. وانتم، اور تم، تتلونا، تا لام واو روٹ ورڈ ہے، تتلونا، تم تلاوت کرتے ہو، الکتابہ، کتاب کی، تتلون الکتابہ، کتاب کی تلاوت کرتے ہو. الکتابہ کیا ہے؟ اسم الفاعل، اسم المفعول؟ اس میں مفعول زبر آ رہا ہے نا بعد. جی زبر آ رہا ہے. الکتابہ، کتاب کی، یعنی کہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے نا، کتاب پر کام ہو رہا ہے. افلا، کیا بھلا نہیں، تعقلون، تم عقل سے کام لیتے، عین قاف اور لام روٹ ورڈ ہے، تعقلون تم عقل سے کام لیتے. وستعینوا، اور مدد طلب کرو، وستعینوا، اور مدد طلب کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے، وستعینوا، اور مدد طلب کرو، بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاتی، اور نماز کے ساتھ. یہاں پر زیر اس لیے آئی کیونکہ یہ مل رہا ہے بالصبری کے ساتھ، اس کے نیچے حرف جار ہے، یہ واؤ جو ہے اس کے ساتھ ملا بالصبر کے ساتھ، اس وجہ سے اس کے ساتھ زیر ہے، اس کے ساتھ بھی وہی عمل ہوگا. وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، کیا؟ وہ نماز. نماز الصلاۃ کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مونس. مؤنث ہے، اس لیے یہاں پر ہا آیا ہے. ٹھیک ہے. اور وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، یہ علامت لگی ہے ساتھ میں تا کی، لَكَبِيرَةٌ، البتہ بہت بھاری ہے. کس کے لیے؟ اللہ، مگر کس کے لیے بھاری نہیں ہے یہ؟ عَلَى الْخَاشِعِينَ، خشوع کرنے والوں پر. لیکن یہ خشوع کرنے والوں پر بھاری ہرگز نہیں ہے. فاعلین، کام کرنے والے کون؟ نماز پڑھنے والوں پر یہ، یعنی وہ جو اللہ کا خشوع اختیار کرنے والے ہیں. الذین، دیکھیے زبر لگایا کیونکہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے. الذین، وہ جو، یظنون، نون ظا نون، نون اس کا روٹ ورڈ ہے، یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، لام قاف اور یا روٹ ورڈ ہے، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، طرف اس کے، راجعون، لوٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں. میم یہ